اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں روزانہ آپ لوگوں کے سامنے ایک ٹاپک، ایک موضوع لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو نفسیات اور نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ آگاہی دے سکوں۔ تو آج میں جس موضوع پر آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک ذہنی بیماری جسے ہم اسکیزوفرینیا کہتے ہیں، یا اردو میں اسے سکڑا بھی کہتے ہیں۔ تو شیزوفرینیا یا سکڑا جو ہے یہ ایک شدید ذہنی بیماری ہے، اور یہ نوجوانی میں زیادہ تر لوگوں کو شروع ہوتی ہے۔ 15 سے 30 سال کی عمر میں یہ بیماری شروع ہوتی ہے، اور اس کی علامات جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہیں، اور پھر ایک سٹیج پر جا کر یہ ایک شدت کے ساتھ ایک مستقل بیماری بن جاتی ہے، اور مریض ساری عمر پھر اس بیماری کا شکار رہتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو 3 ایسی علامات بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ آپ میں یا آپ کے کسی فیملی ممبر میں ظاہر ہوں، اور آپ کو محسوس ہو کہ اس انسان کے اندر یہ علامات آ رہی ہیں، تو آپ کو اس کو ماہر نفسیات کو لازمی دکھانا چاہیے۔ تو سب سے پہلی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مریض جو ہوتے ہیں یہ اپنے جو سوشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یعنی ہم جو دنیا میں رہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، معاشرے میں انسان کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے ان لوگوں میں۔ اچھا، اس چیز کی ایک خصوصی بات، یہ 3 علامات جو میں بتا رہا ہوں یہ بہت آہستہ آہستہ آتی ہیں، ایسا نہیں کہ ایک دم سے آ کے شروع ہو جاتی ہے، گریجولی ہوتی ہیں، اور ان کی آنسٹ یعنی ابتدا ایسے خاموشی سے آتی ہے، اور آہستہ آہستہ اگر کوئی مریض کو نوٹ کر رہا ہو تو وہ نوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ علامات آ رہی ہیں۔ اور ان علامات کو ہم اپنی زبان میں، نفسیات کی زبان میں پروڈروم کہتے ہیں، یعنی بیماری سے پہلے کی، بیماری کی، اسکیزوفرینیا بیماری کے شروع ہونے سے پہلے کی علامات۔ تو سب سے پہلی علامت ہے کہ وہ آدمی جو کہ پہلے دوسرے لوگوں سے سوشلائز کرتا تھا، مکس اپ ہوتا تھا، محفل میں جاتا تھا، دوستوں یاروں کے پاس بیٹھتا تھا، وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ الوف ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ تنہائی پسند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک خاص بات ہے کہ جو لوگ شروع سے اس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، خاموش اور دوسروں سے دور رہنے والے، تو ان میں تھوڑا سا یہ پہچان کرنا مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ اسکیزوفرینیا کی علامت ہے یا نہیں، یا یہ ان کی وہی پرانی عادت ہے۔ لیکن وہ انسان جو کہ ایکسٹروورٹ ہوتا ہے، جو کہ باہر لوگوں سے بات چیت کرتا ہے، جو کہ گفتگو کرتا ہے، جو کہ لوگوں سے مکس اپ ہوتا ہے، جو لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، آنا جانا کرتا ہے، اس کے اندر جب یہ تبدیلی آتی ہے آہستہ 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 آہستہ، تو گھر والے یا آس پاس کے دوست یار نوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری جو بہت ضروری بات ہوتی ہے وہ ان لوگوں میں اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، میڈیکل کی لینگویج میں، بینگ انکیمپڈ، کہ اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، اپنے کپڑے بدلنے کا خیال نہیں رکھتے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے دانت برش نہیں کرتے، اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کرتے، منہ ہاتھ نہیں دھوتے، ہفتوں ہفتوں کپڑے نہیں چینج کرتے، اور ان کو کہنے کے باوجود بھی اگر گھر والے ان کو بار بار کہتے ہیں کہ بیٹا یا بچے آپ کپڑے بدل لو، آپ نہا لو، آپ صفائی کر لو، تو وہ انسان جو پہلے ان ساری چیزوں میں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ یہ سارے کام ہم سب جس طرح روٹین میں کرتے ہیں، تو وہ اپنے سارے کام روٹین میں کرتا ہوتا تھا یا ہوتی تھی۔ لیکن جب اسکیزوفرینیا کی پروڈروم یعنی سکڑا یا اسکیزوفرینیا کی بیماری شروع ہوتی ہے، تو اس میں ارلی یعنی ابتدائی علامات میں یہ دوسری علامت ہوتی ہے
کہ مریض اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو نیگلیکٹ کرتا ہے۔ تیسری بات جو ان لوگوں میں آتی ہے کہ ان کی ذہانت میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ یہ سوچ کی بیماری ہے اور ان کی سوچ مختلف ایسی سوچوں میں گم ہو جاتی ہے کہ جو ان کو ان سوچوں میں مبتلا رکھتی ہیں۔ مثلاً ان لوگوں کو کانوں میں آوازیں آتی ہیں، ان لوگوں کو عجیب عجیب سوچیں آتی ہیں، ان لوگوں کو یہ لوگ زندگی سے دور ہٹتے جاتے ہیں، حقیقت سے دور ہٹتے جاتے ہیں، تو ان کی توجہ نہیں رہتی۔ آپ ان کے سامنے بات کریں گے اور یہ آپ کو کوئی جواب نہیں دیں گے، اور اگر جواب دیں گے بھی تو الٹا سیدھا جواب دیں گے۔ آپ کو سوال چنا اور جواب گندم، وہ والی مثال، آپ کچھ پوچھیں گے وہ جواب کچھ اور دیں گے، تو ان کی توجہ نہیں رہتی، اور جب توجہ نہیں رہتی تو ان کا دماغ اس بات کو، جو بات ان کے سامنے کی جا رہی ہوتی ہے، وہ ان کے دماغ میں نہیں جاتی، تو اس کی وجہ سے ان کو پھر وہ بات یاد نہیں رہتی، دماغ میں بیٹھتی نہیں، اور پھر بعد میں جب ان سے دوبارہ پوچھا جاتا ہے اسی بات کے بارے میں تو ان کو یاد نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا بات کی گئی۔ تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کے تعلیمی مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ان کی تعلیمی جو سرگرمی ہوتی ہے، تعلیمی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے، گراف نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، یہ لوگ تعلیم میں آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سوشل الوفنس بھی اس میں، یعنی جو لوگوں سے دور ہٹتے جاتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور اپنی صفائی کا خیال نہ رکھنے بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر توجہ کا نہ ہونا اور یادداشت پہ فرق پڑنے سے ان لوگوں کو چیزیں یاد نہیں رہتی، اور یہ فردر مزید ایک تبدیلی لے کے آتی ہیں۔ تو یہ 3 مین علامات ہیں کہ یہ اگر کسی شخص میں نظر آنا شروع ہو جائیں تو ضروری نہیں کہ اس کو اسکیزوفرینیا ہے، لیکن کچھ باتیں اور ایسی ہوتی ہیں کہ فیملی میں اس طرح کی ہسٹری کسی اور کی گزری ہوتی ہے، یا یہ شخص بچپن سے تنہا رہنے والا، چپ چپ رہنے والا، اس طرح کے سمٹمز اس میں پہلے بھی رہے ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ یہ اسکیزوفرینیا ہے، لیکن یہ 3 بڑی وارننگ سائنز ہیں، ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ علامات کسی بھی انسان میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں آہستہ آہستہ، سلولی، گریجولی، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں انسیڈیس آنسیٹ، سلو آنسیٹ، ایک دم سے نہیں کہ آج صبح سے بس یہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے گا، کپڑے بدلنا چھوڑ دے گا، اپنی صفائی کا خیال کرنا چھوڑ دے گا، یہ آہستہ آہستہ ان میں یہ چینجز آتی ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی بھی انسان آپ کے ارد گرد ہے، یا آپ کو خود اپنے آپ میں یہ چینجز محسوس ہونا شروع ہوتی ہیں، تو آپ برائے مہربانی کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، اس لیے کہ ارلی ڈائگنوسس، جو شروع کی علامات پکڑی جاتی ہیں، ارلی ڈائگنوسس اور پھر اس کی پراپر تشخیص اور پھر پراپر علاج سے اسکیزوفرینیا کی بیماری پہ کنٹرول پانا بہت آسان ہوتا ہے۔ اسکیزوفرینیا یا سکڑا کی بیماری جو ہے، یہ ایک انتہائی شدید ذہنی بیماری ہے، اور اس بیماری سے لوگ ایک دفعہ جب فلی ان پہ آ جاتی ہے اور شکار ہو جاتے ہیں تو ان کا ریکور ہونا پھر بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے، اور بعض اوقات بعض مریض جو ہوتے ہیں وہ ریزسٹنٹ کیسز میں بدل جاتے ہیں، ان پہ کوئی دوائی اثر نہیں کرتی اور ان پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بالکل دنیا سے تنہا، اکیلے، بالکل اپنے آپ میں گم ہو جاتے ہیں، حقیقت کی زندگی سے ہٹ جاتے ہیں، ان کو کانوں میں آوازیں آتی ہیں، وہ اپنے ساتھ باتیں کرتے ہیں، وہ اپنا خیال نہیں رکھتے، وہ گھر سے نکل جاتے ہیں، جنگلوں میدانوں میں نکل جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ 3 علامات کا خیال کیا جائے، کسی ایک بھی علامت کو اگر آپ نوٹ کرتے ہیں، ان 3 علامات میں سے کسی ایک کو بھی آپ نوٹ کرتے ہیں جو اس انسان میں پہلے سے نہیں تھے، تو آپ کو ایسے شخص کو لازمی ماہر نفسیات کو، سائیکیٹرسٹ کو، کلینکل سائیکالوجسٹ کو نہیں، سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ کلینکل سائیکالوجسٹ کی ان لوگوں میں ضرورت بہت بعد میں آتی ہے، جب مریض ریکور ہوتا ہے
تو پھر ہم تھیراپی کے لیے ان کو کلینکل سائیکولوجسٹ کے پاس بھیجتے ہیں۔ آپ نے ان مریضوں کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لازمی لے کے جانا ہے، اور سائیکیٹرسٹ جو دوائی جس طرح تجویز کریں اور جس طرح وہ آپ سے کہیں کہ آپ واپس آ کے ہمیں دکھائیں، تو آپ نے ریگولر فالو اپ کرنا ہوتا ہے اور مریض آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور یہ ایک بڑا ضروری موضوع تھا جس پہ بات کرنا آپ لوگوں سے بہت ضروری تھا۔ تو اگر آپ کے ارد گرد اس طرح کا کوئی بھی مریض ہو تو آپ اسے لازمی سائیکیٹرسٹ کے پاس دکھائیں۔ کل اتوار ہے، میں اپنے روزمرہ کے معمول میں دیکھوں گا، اگر مجھے ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو سے کوئی نہ کوئی فائدہ مل ہی جاتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً بات کروں۔ تو اپنے دماغ کا، اپنے دل کا، اپنے جسم و جان کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ نظر رکھیں، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں۔ اور یہ ایک بڑی عبادت والی بات ہے، یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ آپ کسی کی مدد کریں گے تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں لائے گا۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ بڑی مہربانی، اللہ حافظ۔